الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، کافی دنوں سے سلسلہ چل رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں عائلی مسائل، خاندانی مسائل، خاندان سے متعلق احکام، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اس میں بھی سلسلہ اب کافی دنوں سے طلاق کا بیان چل رہا ہے، اب یہ چلے گا آج اور پھر آگے بدل جائے گا مضمون، آگے چل کر پھر ایک تھوڑا سا ذکر آئے گا طلاق کا، یہ پھر مضمون بدل جائے گا۔ میں آج آپ کو اس بات پر پھر متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یا تو ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، شریعت کے احکام پر عمل کریں گے، اور اگر ان پر عمل نہیں کریں گے تو خاندانی رسم و رواج پر، علاقے کے رسم و رواج پر عمل کریں گے۔ جو دوسرے کر رہے بس ہم بھی دیکھا دیکھی وہی کریں گے، یا زیادہ سے زیادہ ہم انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کریں گے۔ یہی تین صورتیں ہیں، چوتھی کوئی صورت ہے نہیں میرے بھائی۔ اب آپ سمجھ لو، انسانوں کے بنائے ہوئے احکام زیادہ اچھے اور مناسب ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے احکام زیادہ اچھے اور مناسب ہیں؟ اور اللہ کے احکام مقرر کیے ہوئے زیادہ اچھے ہیں، یہ رسم و رواج سے، عام جاہلوں سے، عورتوں سے، مردوں سے خود بخود جو رسم و رواج پڑے ہیں وہ اچھے ہیں؟ اس لیے دین کے احکام اور مسائل کو اچھی طرح سمجھو اور اس کے مطابق اپنا ماحول اور معاشرہ بناؤ۔ یہ بات تو دوسری چل رہی ہے، بعض نہیں تفسیر ہے، لیکن اسی سے متعلق کہہ دینے والی بات ہے، اور آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اس کی طرف توجہ دیں۔ عبادت کے زیادہ فوائد آخرت میں ملیں گے، کم فائدے دنیا میں ملیں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی عبادت ہیں ان کا فائدہ زیادہ آخرت میں ملے گا، دنیا میں ملے گا کم ملے گا۔ اور جو شریعت کی طرف سے معاملات مقرر کیے گئے ہیں، معاملات، لین دین، خریدنا بیچنا، کرائے پر لینا، کرائے پر دینا، نکاح کرنا، بیاہ کرنا، یہ جو احکام بیان کیے گئے ہیں، ان کا فائدہ زیادہ دنیا میں ملے گا ہم۔ اسی طرح معاشرت، ہمارا رہنا سہنا، اس کے جو احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان پر عمل کرنے کا نقد فائدہ دنیا میں ملے گا، زیادہ فائدہ ان کا دنیا میں ملے گا۔ اسی طریقے سے اخلاق، ان کا زیادہ فائدہ ہمیں دنیا میں ملے گا، نقد فائدہ ان سے ہمیں دنیا میں ملے گا۔ اس لیے ان احکام کو سمجھنا چاہیے اور ان کو خوب عام کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات ایک اور سنتے چلیے گا آپ۔ ہم لوگوں کو وعظ میں، قصے میں، فضائل میں بڑا مزہ آتا ہے، سننے میں بھی، بیان کرنے میں بھی، حالانکہ وہ سب کچھ احکام پر عمل کرنے کی ترغیب کے لیے تو ہے، احکام پر عمل کرنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے تو ہے۔ تم شوق تو پیدا کرتے رہیں، لیکن کرنا کیا ہے اس کا پتہ نہ چلے۔ یہ احکام ہے۔ چلو
اب شروع کرتے ہیں ترجمہ، اسی سے بات ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم ان کو ان کے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو جبکہ وہ آپس میں قاعدے کے مطابق رضامند ہو جائیں۔ اس سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پہلے میں آپ کو 2 حدیث پاک سناتا ہوں اور پھر یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت معقل ابن یسار، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کیا تھا، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی، طلاق کے بعد عدت گزر گئی، یعنی رجوع بھی نہیں کیا، وہ بہن اپنے بھائی کے پاس آ گئی۔ اب اس کے بعد وہ بہن بھی چاہتی تھی کہ اسی شوہر سے پہلے شوہر سے نکاح ہو جاوے، اور وہ پہلا شوہر بھی چاہتا تھا کہ نکاح ہو جاوے، دونوں آپس میں رضامند تھے اور قاعدے کے مطابق ان کا نکاح بھی درست تھا۔ لیکن زمانے جاہلیت میں یہ سمجھتے تھے کہ بھائی جس نے ایک بار طلاق دے دی پھر دوبارہ اس کے پاس جاویں گے تو ہماری توہین ہو جائے گی، اس لیے بھائی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ یہ میری بہن اس سے نکاح کرے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ طلاق کی بنا پر دونوں خاندانوں میں عداوت دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن میاں بیوی چونکہ بہت مدت تک ساتھ رہے ہیں، ان کے درمیان میں جو کھٹاس مٹھاس پیدا ہوا تھا وہ جلدی ختم ہو جا، تو وہ تو دونوں چاہتے ہیں کہ ہم نکاح کر لیں، لیکن خاندانی لوگ اپنی ان عداوتوں کی وجہ سے جو دونوں میں ہو گئی ہیں ان کو نکاح کرنے کے لیے اجازت نہیں دیتے، تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرما دی، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب یہ دونوں مرد عورت جو پہلے میاں بیوی بھی رہے ہیں آپس میں نکاح کرنے کے واسطے رضامند ہیں تو تم ان میں رکاوٹ پیدا نہ کرو۔ ایسا ہی ایک قصہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت معقل بن یسار نے اپنی بہن کے پہلے شوہر کو بلا کے خود نکاح کر دیا۔ یہ تو دیکھو، اس سے ایک بات تو وہ معلوم ہوئی جو میں بار بار آپ کو پیش کرتا رہتا ہوں، متوجہ کرتا رہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ کے حکم پر، اللہ کے رسول کے حکم پر کتنی جلدی عمل کرتے تھے۔ ابھی تو ناک کا مسئلہ بنا ہوا تھا، نہ عزت اور ناموس کا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ اپنی بہن کا نکاح میں اس سے ہرگز نہیں کروں گا، لیکن جب اللہ کا حکم نازل ہوا تو خود بلا کے نکاح کر دیا۔ ایک تو بات یہ ہوگی، اور دوسری بات ایک اور سمجھیے گا یہیں پر۔ جی ہاں میرے دوستو، اسی آیت شریفہ کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، میں الگ سے تفسیر نہیں بیان کر رہا، الگ سے نہیں کوئی بات بتا رہا۔ کسی بھی بنا پر جب ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان محبت پیدا ہو جاوے اور وہ دونوں قاعدے کے مطابق، شریعت کے مطابق نکاح کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ ہے ایک مرد عورت کے درمیان کسی بھی بنا پر محبت ہو جاوے، تعلق ہو جاوے ان دونوں کا، اور وہ قاعدے کے مطابق، بالمعروف کی قید یہاں لگی ہوئی ہے بھائی، قاعدے کے مطابق، شریعت کے قانون کے مطابق نکاح کر کے زندگی گزارنا چاہیں تو وہاں پر پھر ہمیں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ میں ایسی بات کہا تو کرتا نہیں، لیکن آج میں کہہ رہا ہوں، برا نہ مانیو بھائی، وہ پمپایا وہ جلایا ہے، دونوں کا نکاح ہونے کا نہیں، اور وہ فلانا ہے اور وہ فلانا ہے، ان کا ہم نکاح کر نہیں سکتے، وہ تو ہمارے سے بہت نیچی جات کے ہیں۔ تو یہ باتیں صرف شیطانی باتیں ہیں، یہ باتیں بالکل شیطانی باتیں ہیں۔ مسلمان ہیں،
قاعدے قانون کے مطابق دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے، لہذا ان کو نکاح سے مت روکو۔ یہاں تک بھی ایک بات اور سن لو آپ، بات جب گہرائی میں چلی جاتی ہے تو مجھے یہ خطرہ ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ شریعت میں ایک قانون ہے جس کو کفو کہتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ بھئی برابر کے لوگوں میں نکاح کرو، اور اس کے میں فائدہ، اس میں مصلحت یہ ہے کہ نباہ آسان ہوتا ہے دونوں میں۔ اگر دونوں کا مزاج الگ الگ ہو، دونوں کا رہن سہن الگ ہو، تو پھر وہاں دشواریاں پیش آتی ہیں۔ یہ تو بات یاد رکھیں۔ اب اگلی بات بتاتا ہوں میں آپ کو، اگر ماں باپ کو یہ معلوم ہو کہ ہماری بیٹی ہمارے بیٹے نے غیر کفو میں نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، پھر بھی اجازت دے دو، پھر بھی اجازت دے دو اگر وہ شریعت اور قاعدے کے مطابق نکاح کرتے ہیں۔ اس لیے کہ کفو کوئی لازمی اور ضروری چیز نہیں، بلکہ وہ تو ایک حکم ہے تاکہ نباہ آسان ہو۔ اگر لڑکی بھی چاہے، لڑکا بھی چاہے، ماں باپ بھی چاہیں تو پھر غیر کفو میں بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کفو نہ بھی ہو تو بھی اجازت دے دو۔ یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی، آگے آ رہا ہے اس میں کچھ اور بتاؤں گا۔ اس کے بعد ایک دوسری بات سنیے گا آج، وہ یہ کہ آج کا جو معاشرہ و ماحول ہو گیا ہے وہ کیا، اسکول میں جاتے ہیں لڑکے لڑکیاں، پڑھتے ہیں اور محبت ہو جاتی ہے۔ عشق نہیں، فسق، فسق مطلب سمجھ رہے ہیں آپ، فسق، عشق نہیں، فسق، فسق ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی فون پہ بات ہو رہی ہیں، راتوں دنوں بات ہو رہی ہیں، بے جھجک ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور پھر وہ ضد کرنے لگتے ہیں کہ ہم تو تیرے بغیر نہیں جی سکیں گے۔ یہ دیکھو، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، یہ تو سارا ہی کام خلاف قاعدہ خلاف قانون شروع ہوا ہے۔ ہاں تو لیکن آپ، میں نے جو پہلے سمجھایا وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی سبب سے مرد عورت کے درمیان، لڑکے لڑکی کے درمیان محبت ہو جاوے تو پھر ان کو نکاح سے نہیں روکنا چاہیے، اگرچہ کفو نہ بھی ہو تو بھی ماں باپ کو اور اولیاء کو راضی ہو جانا چاہیے۔ جی، ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اوپر جو حکم بیان کیا گیا ہے نا، اسی سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، یہ ایک بات ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کو اس حکم پر عمل کرنا ہی چاہیے، اس حکم پر عمل کرنا ہی چاہیے۔ تو تمام احکام انہی کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے واسطے، اللہ یوم آخرت پر ایمان لانے والوں کے لیے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے فرماتے ہیں یہ ایک بات ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری بات کیا فرماتے ہیں، ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے واسطے زیادہ صفائی کی بات ہے اور زیادہ پاکی کی بات ہے۔ کون سی؟ وہی جس کا بھی اوپر ذکر ہوا کہ جب مرد عورت میں کسی بھی بنا پر محبت ہو جاوے، لڑکا لڑکی میں کسی بھی بنا پر محبت ہو جاوے، اور وہ قاعدے کے مطابق، شریعت کے قانون کے مطابق نکاح کر کے زندگی گزارنا چاہے تو ان کو نہ روکو۔ یہ تمہارے واسطے زیادہ صفائی کی بات ہے، یہ تمہارے واسطے زیادہ پاکی کی بات ہے۔ اتنی تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا۔ اور اگلی بات، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ان احکام کی مصلحت اور حکمت تمہاری سمجھ میں نہیں بھی آتی تو جان لو کہ تمہارا علم اتنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وسیع اور عظیم علم کی روشنی میں تمہیں یہ حکم دیا ہے، تم اس پر عمل کرو، اور سارے احکام کے متعلق یہ بات ہے۔ یہ مضمون پورا ہو گیا۔ اب دوسری بات شروع ہوتی ہے یہاں پر۔ اس مضمون کے شروع ہونے سے پہلے بھی میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، بار بار آپ سنتے رہتے ہیں کہ شریعت میں
پوری زندگی کے مسائل اور احکام بیان کیے گئے ہیں، سب کے قاعدے قانون بیان کیے گئے ہیں۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں اور آپ دیکھیے گا، دیکھو کیا قانون اور کیا قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین، اور والدہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل 2 سال دودھ پلائیں، اور مائیں اپنی اولاد کو کامل 2 سال تک دودھ پلائیں، اور یہ حکم ان کے واسطے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں۔ یہ اب دیکھو اس آیت شریفہ میں اللہ نے ہمیں کتنے احکام دیے ہیں، کتنی نصیحتیں دی ہیں، وہ سنیے گا۔ نمبر 1، اولاد کو ماں کا ہی دودھ پلانا چاہیے، دوسرے دودھ اس کو نہیں پلانے چاہیے۔ اس کی جسمانی پرورش پر بھی دوسرے دودھ کا غلط اثر پڑتا ہے، اور اس کے اخلاق اور روحانی طاقت پر بھی دوسرے دودھ کا غلط اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ماں کو ہی اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو دودھ پلانا چاہیے۔ اور یہ جو فیشن شروع ہو گیا ہے کہ دودھ پلانے سے ان کے حسن میں کمی آ جاوے گی وغیرہ وغیرہ، میں زیادہ کھل کر نہیں کہنا چاہتا، ہاں یہ نفسانیت کی بات ہے، نفسانیت کی بات۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کے واسطے ماں کو چاہیے کہ وہ خود دودھ پلائیں۔ ایک بات تو یہاں پر یہ معلوم۔ اب دوسری بات، آگے چلو۔ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، کامل 2 سال، یعنی 2 سال تک بچے کو دودھ پلاوے، اس سے زیادہ نہ پلاوے۔ اس سے زیادہ پلانا جائز اور درست نہیں ہے۔ علماء کرام میں صرف امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال تک پلا سکتے ہیں، اور ایک دوسری آیت شریفہ سے کچھ ایسا معلوم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب میرے دوستو بہت لمبا ہے، جس کو میں اب بیان نہیں کر پاؤں گا، سمجھا نہیں پاؤں گا۔ بس اتنی بات سمجھا دوں میں آپ کو کہ 2.5 سال دودھ پلایا جا سکتا ہے اس صورت میں جب کہ بچہ بہت کمزور ہو، اور اب بھی ماں کے دودھ کے علاوہ کسی دوسری چیز پر اس کا گزارا نہ ہو رہا ہو، کوئی دوسری چیز اس کو موافق نہ آ رہی ہو، تب پلا سکتے ہیں، ورنہ 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ 2 سال تک پلانا چاہیے اور 2 سال سے زیادہ نہیں پلانا چاہیے۔ ایک بات ہمیں یہاں سے یہ معلوم ہوئی۔ اب تیسری بات سنیے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ 2 سال تک دودھ پلانا ماں پر کوئی لازم اور ضروری اور فرض نہیں ہے، بلکہ اگر وہ بچے کے حالات کے تحت، اپنی حالات اور صحت و قوت کے تحت 2 سال سے پہلے 1.5 سال میں، 1 سال میں کم زیادہ وہ دودھ پلانا بند کر دے، دودھ چھڑا دے، تو اس کی اجازت ہے۔ کامل 2 سال تک پلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پلا سکتے۔ اس سے کم اگر پلانا چاہیں، 2.25 سال، 1.5 سال، 1 سال تو پلا سکتے ہیں۔ یہ بات بھی یہاں تک پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک غلطی سنیے جو آج کل ہم لوگوں میں ہے۔ 6 مہینے کا، سال بھر کا بچہ مر گیا، اب بڑی بوڑھی عورتیں یوں کہتی ہیں، جا دودھ معاف کرا کے اس سے، اس مردہ بچے سے دودھ معاف کرا کے آ جا۔ یہ اب وہ جاتی ہے، اس کی چارپائی کے پاس کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ تو میرا دودھ معاف کر دے۔ یہ کہتی ہے، نہا نہ ہو کہیں ہو، بہت جگہ ہم نے سنا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو دوستو ایسی کوئی وہ نہیں ہے، بچے کا کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ اس کو دینا ہی دینا ہے، اور جب وہ انتقال کر گیا تو اب تو اس کا کوئی حق کسی چیز میں رہا ہی نہیں۔ مرنے کے بعد تو پھر کسی چیز میں کوئی حق رہتا ہی نہیں۔
یہ تو محض ایک رسم ہے، غلط ہے، یہ نہیں ہے. بس یہاں تک بات پوری ہوگی. اب آگے چلیے گا. اگلی بات سننے سے پہلے ایک قاعدہ سنیے گا. قاعدہ: ماں جب تک بچے کے باپ کے نکاح میں ہے، بچے کی تو ماں ہے ہمیشہ سے، وہ تو ہمیشہ رہے گی اس کی ماں. ہاں، ماں جب تک بچے کے باپ کے نکاح میں ہے اس وقت تک بچے کو دودھ پلانے سے انکار نہیں کرے گی، انکار نہیں کر سکتی. اگر واقعی کوئی اس کو عذر ہو تو بات دوسری بات ہے. محض زدہ زدی میں، ناراضگی میں، ایک اور وجہ سے دودھ پلانے سے انکار نہیں کر سکتی. دودھ پلانا پڑے گا اس کو، دودھ پلانا چاہیے اس کو. ہاں کوئی عذر ہے تو دوسری بات ہے. اس کے بعد بھی اگر بچے کے لیے کوئی دوسرا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، بچہ کوئی دوسری غذا نہیں کھا پا رہا ہے، کوئی کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا ہے ویسے، تو پھر تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ پلاوے ہی پلاوے. ہاں، اور جب تک باپ کے نکاح میں ہے اس وقت تک وہ بچے کو دودھ پلانے کی کوئی اجرت نہیں لے سکتی، کوئی تنخواہ، کوئی اجرت اور کوئی معاوضہ نہیں لے سکتی. یہ دو باتیں تو آپ الگ رکھیے گا. اب اس کے بعد آگے چلیے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ میاں بیوی میں طلاق ہو گئی اور اب بچے کو اسی عورت کا دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو عدت گزر جانے کے بعد پھر وہ اس بچے کو دودھ پلانے کی، اس کی پرورش، اس کی خدمت کرنے کی اجرت لے سکتی ہے. یہ لے سکتی ہے. آگے آئے گا اس کا مسئلہ، آگے آئے گا اس کا مسئلہ. وہ لے سکتی ہے. جب تک نکاح میں ہے جب تک اجرت نہیں لے سکتی، اور جب نکاح اور عدت ختم ہو جائے اس کے بعد اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اجرت لے سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی سنیے، اب بات سمجھ میں آ جائے گی. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور باپ کے ذمہ ہے عورتوں کی روٹی، ان کا خرچ اور ان کا کپڑا، اور باپ کے ذمہ عورتوں کی روٹی کپڑا ہے قاعدے کے مطابق. یہ اسی صورت میں جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر بچے کے دودھ پلانے کی اجرت وہ مانگتی ہے عدت گزر جانے کے بعد تو وہ دے گا. یہ بات ہوگی. اور اس آیت شریفہ کا یہ مطلب بھی ہے جو کچھ آپ بار بار سنتے ہیں کہ شوہر کے ذمہ عورت کا نان نفقہ ہوتا ہے. اصل میں یہ لفظ ہے، اصل میں تو نان نفقہ، کہ میں اس کو آسان کر کے بولنا چاہ رہا تھا کہ مناسب الفاظ نہیں مل سکے. نان نفقہ، روٹی کپڑا شوہر کے ذمہ ہے. چاہے عورت نوکری بھی کرتی ہو تب بھی شوہر کے ذمہ ہے بیوی کا نان نفقہ. چاہے عورت کے پاس جائیداد ہو، کچھ بھی ہو، کتنا بھی مال دولت ہو، لیکن اس کا خرچ وہ شوہر کے ذمہ ہے. یہ ہے، اور اسی سے وہ مسئلہ بھی معلوم ہو رہا ہے جو آپ کو بتایا ہے. وَلَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا. اور کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جاوے. کسی جان سے، کسی انسان سے اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہ بنایا جاوے اس کو. اس کا ایک مطلب تو میرے دوستو یہ ہے کہ شوہر سے اس کی ہمت سے زیادہ نان نفقہ، روٹی کپڑا نہ طلب کیا جاوے. اور اگر بچے کو دودھ پلانے کی اجرت طے ہی ہو جاوے اور وہ دینی ہی پڑے، جس صورت میں دی جاتی ہے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ زیادہ اجرت نہ مانگے، بلکہ جو وسعت اور ہمت میں ہے اس کی اتنی اجرت اس سے لے لے اور اس سے زیادہ اجرت اس سے نہ مانگے. اس آیت شریفہ سے یہ دونوں ہی باتیں معلوم ہوتی ہیں. اسی طریقے سے تیسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی بنا پر
عورت بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی کوئی عذر کی بنا پر، تو اس سے زیادہ زور زبردستی نہ کی جاوے، مجبور نہ کیا جاوے اس کو، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالا جاوے۔ یہ ہے، یہ بات آگے بیان کی جا رہی ہے۔ وَلَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، اور نہ نقصان پہنچایا جاوے والدہ کو، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ نقصان پہنچایا جاوے باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب وہی ہے، مثال کے طور پر عورت کو مکلف کیا گیا، کہا گیا کہ تو دودھ پلانا ہی پڑے گا، ہر حالت میں پلانا پڑے گا، اس کو مجبور کیا جاوے تو نہ، ایسا نہ کیا جاوے۔ اور اگر بچہ کسی اور کا دودھ نہیں پی رہا ہے اور کوئی دوسری چیز اس کو موافق نہیں آ رہی ہے، اور عورت یہ سمجھ کر کہ اب تو ہر حال میں مجھ سے دودھ پلواوے گا، تو بجائے 2000 کے وہ اس سے 4-6 ہزار مانگنے لگے، تو ایسا بھی نہ کیا جاوے۔ یہ ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث کے ذمے بھی اسی کے مثل ہے۔ کتنے قاعدے ایک آیت شریفت میں کتنے احکام بیان کر دیے گئے۔ اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاوے، یہ ہے، اب بچے کو دودھ پلانا اس کے باپ کے وارثوں کے ذمہ ہے، اور بچے کا تمام خرچ وہ باپ کے وارثوں کے ذمہ ہے۔ یہ ہے، اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے گا۔ مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہوا اور 2 بھائی 3 بھائی بڑے ہیں، بالغ ہیں، جوان ہیں، اب یہ ایک چھوٹا بھائی بھی ان کا ہے جو دودھ پیتا ہے۔ یہ ہے، اب چونکہ وارث وہ ہیں اس لیے انہی کے ذمے اس کا خرچ ہے۔ یہ ہے، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ دونوں آپسی رضامندی سے اور آپسی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا مطلب بھی پہلے عرض کر چکا ہوں میں، اب دوبارہ پھر، کہ اگر آپسی مشورے سے طے پاوے کہ اب بچے کا دودھ چھڑا دیا جاوے، چاہے 1 سال ہی ہوا ہو تو چھڑا سکتے ہیں، 1.5 سال ہوا ہو تو چھڑا سکتے ہیں، جب مشورے سے طے پاوے۔ یہ بات، اسی کے ساتھ ایک بات اور سنتے چلیے گا، یہاں پر باتیں تو بہت ہیں، موٹی موٹی سی بات بتائی جاتی ہیں۔ یوں ہے کہ ماں اور باپ دونوں آپسی سے 2 سال سے پہلے ہی بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں، تو جب بچے کے دودھ چھڑانے میں بھی آپس میں مشورہ کرنا چاہیے تو بھائی جتنے اور دوسرے اہم کام ہیں ان میں گھر میں آپس میں مشورہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے کہ ان میں بھی آپس میں مشورہ کر کے اور آپسی رضامندی سے، سب کی سہمتی جس کو کہتے ہیں، میں کہنا نہیں چاہتا، یہ لفظ بولنا نہیں چاہتا، لیکن جس کو کہتے ہیں سب کی رضامندی سے جب کوئی کام کیا جاوے تو وہ آسان ہوتا ہے۔ یہ بات اور سن لیجیے گا، یہ آیت شریفہ پوری ہو رہی ہے، اب اگلا مسئلہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ پہلے کچھ بتاتا ہوں، اگر کسی بھی بنا پر ماں بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی، نہیں پلا پا رہی ہے، اور کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو کسی دوسری عورت سے بھی دودھ پلوا سکتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں دایا بھی کہتے ہیں، انا بھی کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو رضاعی ماں کہتے ہیں، تو کسی دوسری عورت سے بھی دودھ پلوا سکتے ہیں۔ یہ بات یہاں بتلائی گئی ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یہ بات بتائی گئی۔ بس یہاں پر اتنی بات میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں نے شروع میں بھی کیا تھا کہ دیکھو، اگر ماں کا دودھ نہیں پلایا جائے گا بچے کو تو اس کے اخلاق اور اس کی تربیت پر برا اثر پڑے گا، اس کی جسمانی صحت پر بھی برا اثر پڑے گا۔ لہذا جب کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانا چاہو تو صاف ستھری رہنے والی عورت سے دودھ پلواؤ، نیک اور نمازی عورت سے دودھ پلواؤ،
نرم اخلاق اچھے اخلاق والی عورت سے دودھ پلواؤ، ہر کسی عورت سے دودھ نہ پلواؤ، یہ بات نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم اس کو وہ سونپ دو، وہ دے دو جو آپس میں تم نے دینا طے کیا ہے قاعدے کے مطابق۔ عورت سے اگر کسی اور عورت سے اگر دودھ پلوایا جا رہا ہے تو جو اس کی اجرت متعین کی جاوے وہ اس کی اجرت دے دینی چاہیے، اور اس میں کوئی ڈھیل اور کوئی کوتاہی، کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، وقت پر وہ اس کی اجرت دے دینی چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اس بات کو یاد رکھو کہ تم جو بھی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔